صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم نے اپنی معرفت کا ذریعہ آپ کو بنایا
اور ہم نے آپ کو خلق کیا۔ اس پاک اور عظیم ہستی کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف اور ان کی آل اطہر جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر بنا کر ہم لوگوں کے درمیان رشد و ہدایت کو پھیلانے کے لیے اور رشد و ہدایت پر آنے والی سختیوں میں امتحان دینے کے لیے اس بحر ظلمت کے اندر نور بنا کر خلق کی گئی۔ ان پاک ہستیوں کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے تحائف بھیجنے کے بعد کیونکہ آج یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ شب سے لے کر اب تک عزاداری سید الشہداء میں سرگرداں ہیں۔ ابھی تک آپ لوگ سید مظلوم کا قرصہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جناب امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی تکلیفات کو، آپ کے اس غم منانے کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مختصر سی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مسائل کے چند جملے پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر کا دامن سمیٹوں گا۔ بہرحال جو معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ عزیزان محترم، وَلَا لا یہ جو لام کے زبر کے ساتھ، الف کے بغیر لام کے زبر جب آ جاتا ہے تو اسے گرامر کی لینگویج میں لام تاکید کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً آپ لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے، ہم سب کو متنبہ کر رہا ہے۔ کس چیز کی طرف؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بتحقیق لازماً لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو آزمائش شیری کا ہم سب کے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا آزمائش آپ لوگوں کے اوپر آنا لازمی ہو چکی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کن کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اور بھوک دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ ونقص من الاموال، اور تمہارے اموال کے اندر نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے۔ والانفس، اور تمہارے نفسوں کے اندر، یعنی تمہاری ذات کے اندر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور تمہارے ثمرات، انسان کا ثمرہ کون ہوتا ہے؟ انسان کا ثمرہ اس کا بچہ ہوتا ہے،
تمہارے بچوں سے کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہارے جو بال بچے ہیں یہ فتنہ ہیں۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان 5 چیزوں سے آزمائے گا۔ یہ آزمائش آنا اٹل ہے، یعنی اس آزمائش سے کوئی بھی فرد بشر جو ہے بچ نہیں سکتا۔ آزمائش کو اوم آیت کو ادی کا لازم سوگی۔ البتہ آیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو آزمائے گا، یا ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک کے ذریعے سے آزمائے گا؟ تو مفسرین اسی قسم میں ہوئے بنی نوع انسان یہ تاریخ اس تاریخ کے اندر، بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 کی 5 آزمائشوں کے اندر ڈالا ہو۔ یعنی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوف بھی دلایا ہو، اسے بھوک بھی دلائی ہو، اس سے جو ہے اس کا مال بھی چھین لیا ہو، اس سے اس کے نفس کے اوپر بھی امتحان لیا ہو، اور اس سے اس کی اولاد بھی چھین لی ہو۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا ہو، سوائے 2 انسانوں کے۔ ایک انسان کون ہے؟ وہ نبی یہ مکرم ہے جس کا تذکرہ آپ لوگوں نے بارہا اس ماہ میں جو ہے آپ لوگوں نے سن لیا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 امتحانات سے گزارنے کے بعد ایک درجہ عطا فرمایا۔ وہ درجہ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو امتحانات کی بھٹی میں ڈال کر جب آزمایا اور ابراہیم خلیل اللہ اپنے تمام آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نے تمام آزمائشوں کے اندر کامیابی حاصل کر لی، اس لیے ہم نے تمہیں انعام کے طور پر جاعلک للناس اماما، ہم نے بنی نوع انسانیت کے لیے تمہیں امام چن لیا۔ وہ آزمائشیں کیا تھی؟ خوف، سب سے پہلی آزمائش خوف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نمرودیوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرودیوں نے کیا کیا؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، نمرود بھی اپنے حکومت کے ڈھانے کے خوف سے یہی کرنے لگا۔
ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو گھر پہ نہیں رکھا بلکہ غار میں چھپا گیا. خوف کے عالم میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی پرورش ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ابراہیم کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم جو اتنی مشکلات کے اندر پرورش پا رہا ہے وہ نمرودی حکومت کو ڈھانے کا سب سے بڑا سبب بن گیا. کمزور تھے لیکن امتحان دینے کے لیے تیار تھے. دوسرا امتحان کیا تھا؟ والجوع. تمہیں بھوک دے کر ہم آزمائیں گے. بھوکا رکھا جائے گا. تمہیں بھوکا رہنا پڑ گیا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی آزمائش آ چکی ہے تمہارے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو کئی دن تک جو ہے ماں کا دودھ میسر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تک ان کی ماں جب نہیں پہنچ سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک میں دودھ جاری کر دیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تیسرا امتحان وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم تمہارے مال کے اندر نقصان دلا کر تمہیں آزمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس 12,000 سے بھی زیادہ ریوڑ تھا. یعنی مال و دولت کی فراوانی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس. اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہ مال کی فراوانی ہونے کی وجہ سے جو ہے اللہ کو بھول بیٹھے. کل استاد محترم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان کی خصلت یہ ہے کہ جب اس کے پاس فراوانی نعمت ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. جب تنگدستی اور ابتلا آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو فطرت انسانی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو توحید کی یاد دلائی تو اسی بات سے یاد ہے جو گزشتہ سال میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی کسی طوفان سے آشنا ہو جاتی ہے, کسی طوفان سے بہرور ہو جاتی ہے, اور جب انہیں کوئی بھاگنے کا موقع نہیں ملتا, ابتلا اور آزمائش کے اندر جب تکلیفات کے اندر آتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ دین کے بڑے مخلص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ فطرت انسانی کی
کے اندر یہ پیوست کر دیا گیا ہے کہ توحید الہی آپ کے اندر موجود، جو کہ ابتلا اور آزمائش کے وقت ظاہر ہونے لگے۔ جب ہمارے اوپر بیماری آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، دیکھیں آپ اپنی ذات کے اوپر، میں اپنی ذات کے اوپر تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم خدا کی طرف متفق ہو جاتے ہیں، بڑے خلوص سے نمازیں پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ اس وقت جو خلوص کا جو عالم ہوتا ہے وہ ہماری عام نمازوں کے اندر ہے۔ اگر جی کی خصلت، یہ والی خصلت جو ہے وہ کفار کے ساتھ خاص کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابتلا اور آزمائش کے ٹائم میں تم اللہ کو یاد کرو۔ یہ کفار کو نہیں مخاطب کیا، اللہ نے یہ جملہ کفار کے لیے کہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اگر مومن دوسرے نہ، ہم مومن ہوتے ہوئے بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ کہ سختی اور آزمائش آ جائے تو اللہ کو یاد کرو، فراوانی نعمت ہو تو اللہ کو بلا لو۔ المیہ ہی عزیزہ نے محترم، مدہ آزمائش کے ٹائم پر اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو دیو قوم والا کبھی کامیابی ملتی ہے۔ دین نتیجہ مسلک بھی کا ہمارے عقائد کے اوپر، ہمارے رسوم اور رواج کے اوپر ابتلا نہ آزمائشوں میں نہ متی برس مچین کا ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ تحقیق کے دنیا میں آپ لوگوں کو قدم رکھنا چاہیے تھا۔ دین کو ماتا محبت تھی، دین کو اعجاز کے لیے نہیں یا علماء کرام کے لیے نہیں اترا، دین ہر فرد بشر کے لیے اترا ہوا ہے۔ میں سے ایک واجب بھی نا دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آیا ہم اپنی ذمہ داریوں کا کی انتہا جو ہے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے قرآن نازلہ کروانا ہے؟ یہ جھولا ہے، قرآن کو لیاقموں میں سے زر ہوں گے، چھوک بنائی ہوئی کا۔ آزمائش و اومنہ یا اپنے دامن کو سمیٹ کر جو ہے سائیڈ پر نہیں بیٹھ جاتے، جو منافقین کو نہیں علامت ہی کر، یہ منافقوں کی علامت تھی۔ جب ان کے اوپر جنگ مسلط ہوتی، کوئی مشکل آتی، آزمائش آتی، تو قرآن فرماتا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ وہ لوگ یہ بہانہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ علیہم دائرۃ السوء، کہ ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے، اس وجہ سے ہم جو ہے یہاں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دو ذرا پیغمبر 500 دن کا دینی ناتی رہبری کا مشکل چیوں میں، ناتی مسلکی کا مشکل چیوں میں، ناتی عقائد کنی کا مشکل چیوں میں، ناتی رسم و رواج کا مشکل چیوں میں،
نتنگامی ہم سب میں سے ہر فرد بشر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے حصے کی تحقیق کرے. نیا کہتے ہیں نیا ذرا بغیر وشیش بھی نیا اتنا آیت کو نہیں مطلب تم سے ہم یہ بتا سکتے ہیں. میں نے سائنس نہیں پڑھی تو یہ کہیں میں واہ آپ اگر ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں جدید دور کے یہ سوالات کر سکتے ہیں یہ بات یہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ سائنسی نوعیت کا ہو تحقیق یہ سے واجب ہوئے. کوئی بھی مسلک کوئی بھی مذہب صرف اور صرف جو ہے اس مسلک کے ملاؤں کے پر منحصر ویکتی نہیں ہے انحصار ان کا صرف بلکہ ان کے مسلک کے تمام ڈاکٹر انجینئر سب انوالو ہیں. تب جا کے جو ہے کہ مسلک کو ترقی ہوئے ترویج ہوئے عروجی کے طور پہ. ایک دکتو یا ہم سب میں سے کسی کی بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس وہی بشر ہے نہ اس پورے پیچھے جو ہے پورا ایک تھیم کام کر رہا ہو. جو ہر طرح سے اس بندے کو سپورٹ کر رہی ہو. یہی عید یہی مجالس یہی محافل بیان کر 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 کے ملک نیچے سنگون جن کی محفلوں کے اندر اہل بیت تذکرہ پہ کو گناہ شیسوین پا جن کی محفلوں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ رافضی ہونے کے برابر تھا. آج دیوبند کو نہیں میں عزت کرتا ہوں ان کے میں دل سے عزت کرتا ہوں. یعنی اتنا ویڈیو کلپ سنتے تھے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نہ سنتے وہی علماء کرام میں پھر بولتا ہوں کہ میں دل سے عزت کرتا ہوں وہی علماء کرام اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کرنے شروع ہو گئے. وہی علماء کرام آج حسین کے غم میں رونے کو سنت قرار دے اور انہی علماء کرام کو گندے درجہ لگ چکا ہوں. وہ فرما رہے ہیں چیزیں جو بتا نا شاید آپ میں سے بہت سارے جوانوں نے وہ کلپ سن لو. منتا میں نام نہیں لے رہا کیا ان کو exact name لیکن it has not been to do is it کہ خواب انہوں بشارت ہو گیا خواب میں بشارت ہو گئی چیز ہے کہ آپ کو ہم نے اپنے در کا میراثی بنا لیا اور اس بات کے اوپر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں بیان کر کے دیو علماء کو اللہ بشارت ہوا نہیں ہوتی. نتالا بدبخت بخشیسی شکوک انسان سنا ماتم میں سکتا حالانکہ یہی ماتم یہی سینہ زنی یہاں سے تو انجینئر نذیر صاحب اسی شوکر بھی سیکھ بھی زندہ و جاوید کا ماتم کیوں دے رہے اپنے علاقے کا معجزہ بیان کر رہے ہیں. یہی علم یہی تعزیے یہی
نکالنے کے بارے میں ان کے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے اختلافات پیدا ہوئے. یہ راوی آج بھی زندہ ہیں. دیکھیے یہ کسی کا موقع ہے پھر سو موبائل کو پورے سو میں آپ اور راوی سے پھر آپ لوگ کنفرم کرو ادھر ویڈیو بناؤ. آپ اختلافات بنا جو میں من دم سے نہ چبس. فیصلہ یہ ہوا کہ خانقاہ کے اندر جو چراغ پہلے زمانے میں بجلی نہیں تھی تو مسجد کے اندر روشنی کے لیے چراغ استعمال ہوتا. یہ واقعہ بھی صحیح ہوتی ہے اور بھی صحیح ہوتی ہے. راوی دوسرے ساتھ زندہ ہے تو میں تو ہمارے کنفرم ہے. البتہ شوقین اور بھی جو کہ ابھی راوی زندہ ہے یعنی جو اس معجزے کے اندر شامل ہے. آنکھوں دیکھا حال جسے بیان کیا ہوا کون سی طرح نہیں ہو کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مسجد کے تمام جو چراغ ہیں ان کو پانی سے دھوئیں گے اور اس کام کے لیے جو یہ راوی ہے اسی کو منتخب کیا گیا. وہ کہتا ہے میں نے ریت سے جو ہے ان چراغوں کو ریت سے دھویا ہے. دھونے کے بعد اس کے اندر پانی بھرا ہے. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پانی سے جلا کر دکھائیں گے. اگر چراغ پانی سے روشن ہو گیا تو یہ عالم یہ تعزیے جاری رہیں گے ورنہ آج سے ختم. آپ لوگ تحقیق کریں گاؤں جانے والے ضرور ملے جا کے ان سے یہ سو بھی رہے تھے. اور جاسک مگر بھی 5 سے 7 دن لکھا ہوا ہے کہ 5 سے 7 دن تک پانی میں جو ہے وہ یا دعویٰ دینا ہے. یہ اس ایک دعوے کے لیے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں. آتی مسئلہ کی یہ تو میں لگایا آپ کا دوست میں دے دیا جی موجود ہے بس آپ کے درمیان وہ معجزات ہو چکے ہیں لیکن ابتدا کو منا رہے آزمائش کو منا تحقیق میں بدل اللہ ہم لوگ پیچھے آ گئے. حضرت ابراہیم نے آگے وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال میں جب حضرت ابراہیم کے اوپر ابراہیم کو ابتلا میں کس طرح کیا کہ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم ابراہیم کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور ذکر خداوندی شروع کر دی. وہ ذکر اتنا پر لطف تھا کہ خلیل اللہ کو پسند ہے. جب آواز سنی فرشتوں کے پاس آ گئے کہا کہ جو ذکر تم لوگ کر رہے تھے وہ دوبارہ ایک دفعہ. فرشتوں نے آزمائش کے لیے کہا ابراہیم ہم یہ ذکر بغیر عوض کے نہیں کریں گے. 3 حصوں میں حضرت ابراہیم نے اپنا پورا مال لٹا دیا 3 دفعہ ذکر سنو. اور جب اجرت دینے کے لیے اور کچھ نہ رہا تو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تمہاری ان بکریوں کا خیال رکھوں گا اس ریوڑ کا خیال رکھوں گا مجھے نوکری پہ رکھ دو. ذکر سنو. یعنی مطلب جو حضرت ابراہیم سے امتحانات لیے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ زادتہم ایمان کی مثل بن گئے. مثل تو کیا پوری تفسیر بن گئے حضرت ابراہیم کہ یہ ابتلا اور یہ آزمائشیں ان کے ایمان کو کم نہیں کرتی بلکہ زیادہ کر دیتی. والانفس جناب ابراہیم کو نمرودیوں نے آگ میں پھینکنے کی پلاننگ کی پیچھے نہیں ہٹے.
دے گا. عشق کی وہ داستان رقم کر دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال دی. آزمائش نفس کا آزمائش وہ منا رہے آگ ہے اور چھوٹی موٹی آگ نہیں, پورے شہر کے لوگوں نے جو ہے لکڑیاں جمع کر دی تھی اور لکھا جاتا ہے کہ اس آگ سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار پاتا تھا, اتنی عظیم آگ. ہواؤں نے آ کر مدد کرنے کا کہا, ابراہیم بے نیاز. جنات نے آ کر مدد کرنے کا کہا, ابراہیم بے نیاز ہیں. بالآخر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. لیکن کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا, یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کو جلانے کی کوشش بھی مت کرنا اور ٹھنڈی ہو جانا. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم گرمی سے جل نہیں رہے تھے بلکہ ٹھنڈک سے جو ہے سکڑتے جا رہے تھے. اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اگرچہ یہ خداوند عالم کے قضاء الہی میں سے تھا کہ آگ نے جلانا ہے, لیکن جب خلیل اس میں آ جاتا ہے تو اللہ کے وہ قضا بھی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ پورا کر دیا. والسماوات بہت مشہور ہو گیا. اتنا تو سب کچھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. میں نے مویشی 3 دن تک انتظار کیا کیونکہ بچے کا غم جو ہے بڑا سخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم من حیث القوم آزمائش اس کے خدا و تعالی میں سے کس چیز کے لیے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں بیٹے ہیں ان کو ذبح کر دیتے تھے. یذبحون ذبح میں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کے بارے میں جو امتحان لیا گیا تھا, ان سے ابتلا لی گئی تھی, اس کو کیا کہا؟ اِنَّهُ مِن بَلَائِهِ الْعَظِيمِ. آیت اگر میں غلط نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے بہت بڑے آزمائش میں گزارا ہے بچوں پر. آج کل پرسوں جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ماں باپ کے لیے بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے, اس کے لیے کیا درد جو ہے اپنے سینے میں رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک یہ خواب نظر آتا رہا, 3 دن تک یہاں سے عمل مبس تھی. تیسرے دن بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں 3 دن سے جو ہے تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہوں, تمہاری کیا رائے؟ تو اسماعیل نے بھی قربان ہونا پسند کر دیا, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ.
ہم نے ندا گئے جب فلما تلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ندا کی فنادیناہ ای یا ابراہیم، اے میرے خلیل ابراہیم قد صدقت رؤیایا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب تمہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے ان پانچوں امتحانات کو اللہ کی بارگاہ میں دیا، اور صبر کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ہر ایک امتحان کو الگ الگ جگہوں پر یاد کیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے اپنی ایمان کو جلا دینے کا ذریعہ سمجھا۔ تاریخ بشریت کے اندر یہ 5 امتحانات کسی سے نہیں گیا سوائے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے، وہ بھی پوری زندگی کے اندر ریلے زندگیوں کی ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان دیے۔ 90 سال کا عرصہ ہے ان امتحانات کے درمیان، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی جب عمر مبارک تاریخ لکھتی ہے کہ 90 سال کی ہوئی، تب حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جب وہ فلما بلغ معه السعی اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے چلنے پھرنے لگ پڑے، تو یہ حکم نازل، یعنی 100 سال آپ عرصہ رکھیں، 100 سال کے درمیان ان 5 امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ عزیزان، پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایک اور بھی شخص ہے جس سے یہ 5 امتحانات لیے گئے، 5 سال میں نہیں، 10 سال میں نہیں، 10 سال میں نہیں، 5 سال میں نہیں، 5 دنوں میں نہیں، صرف ایک دن۔ ایسی ذات جو ہے آپ کو پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گی جس سے یہ 5 امتحانات ایک ہی جگہ پر دیے۔ صبح عاشور آذان علی اکبر سے جو آغاز ہوتا ہے، اور عصر عاشور مولا حسین علیہ السلام کے سجدے پر جو دن تمام ہوتا ہے، اس عرصے کے اندر مولا حسین سے یہ تمام امتحانات۔ عزیزان محترم، کتنا پیغام ہے تدرین، آج سے یہ مجلسیں تقریباً تمام ہو گئی، آج صرف جو ہے شام میں غریبہ کی مجلس ہے۔ کربلا راہ ہدایت، ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، دیکھو نجات کی کشتی بھی ہے۔ اگر
چراغ سے آپ لوگوں نے ہدایت نہ لی، اس نجات کی کشتی میں اگر آپ سوار ہو کے دنیا کا سفر طے نہیں کریں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ حسین کے اس چراغ سے اگر تم نے ہدایت نہ لی، اگر اس کشتی میں سوار نہ ہوئے تو دنیا کے اندر غرق ہو کے رہ جاؤ گے۔ غرق کے دنیا آدھی مقدر ہوئے۔ اہلیان نرباش یہ تھی مسلک کو شاہ سعید علیہ الرحمہ یہ قول مطابق وَأُبَيِّنُ الشَّرِيَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ كَمَا كَانَتْ فِي زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ۔ شریعت محمدیہ فتاوی نوربخش کے مطابق وہ مسلک حقہ ہے جس نے افراط و تفریط کو جو ہے بہت دور پھینکا۔ متوسطین ہر لفظ کو دین و توسط کرتے ضرورت یوت نارے صرف ایک ضرورت ہے اتنگ عملہ دی شارکو مسئلہ بھی دکھ کو درد کو اتنگ عملہ اتنی سنی ہو۔ آپ لوگ اپنے اپنے سینوں میں رکھیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدم جو ہے مضبوط کرے گا۔ یہاں مدد میں تحیہ جو مسئلہ کی نوربخشیت تابناک ماضی رکھتی ہے، تابناک ماضی۔ لیکن عبرتناک حال پہ پہنچی ہوئی۔ چاہ ہر کوئی جو ہے اپنا پہلو جو ہے سمیٹ رہا ہے۔ تنخواہ نہ بخشش ہو دیتی چلتے، لیکن مولا علی سے کسر بھی اوپر تو کچھ درد نہیں بیان جو لازمی امتحان ہونا رہے مولا حسین جو پیسے نتالے بیوم روستی ہر امتحان پہ آپ نے صبر کرنا۔ آج میرا مولا کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا انکار بیعت یزید پر ڈٹا ہوا۔ دے ہمت وہ حوصلہ آپ نے کربلا سے لینا ہے۔ دی مجالس کن، دی محافل کن، یہ مجلسیں، یہ محافل آپ کو حسین سے جوڑ رہی ہے۔ اور حسین کون ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ دین آج سے آپ لوگوں نے اپنے دل کے اندر اپنے دین کو زندہ کرنا ہے، یا مسلک کو زندہ دے زندہ تو نہ رہی جان کربلائی۔ حسین تپتی ہوئی دھوپ پر، تپتی ہوئی ریت پر
کے حسینی کہلائیں گے. بس عزیزان محترم دینی آخری پیغام ہوئی دی شزدے دی مسئلہ کو شارگو سوسیلتی. اگر آپ لوگوں نے اپنا حصہ بھی ڈالا، امتحان کے لیے تیار نہ ہوئے، تو نتی نام نشان مٹائے گا. اتن نتی ذمہ داری سنبھال کچھ. کربلا میں آج میرا مولا جب قاسم کو پیش کر چکا، جب علی اکبر کو پیش کر چکا، جب مولا عباس کے دونوں بازو پیش کر چکے، جب علی اصغر کے ننھے گلے کے اوپر تیر بھی برداشت کر چکے اور علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا کر ان کو دفنا بھی چکے، تو تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ میرا مولا خیام حسینی سے ایک دفعہ باہر نکل کر آتے ہیں. فنظر یمینا و یسارا، اور بڑی مظلومیت کی حالت میں ایک دفعہ دائیں مڑ کر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بائیں مڑ کر دیکھتے ہیں. اور بڑی یاس اور حسرت کے ساتھ پکارتے ہیں، اے میرے دلیروں، اے میرے جوانوں، اے میرے عزیزوں، تم کہاں ہو؟ آج حسین تنہا ہو چکا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب کربلا کی آخری لمحات آئے تو مولا حسین علیہ السلام جناب زینب کے پاس آخری ودا کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ اشقیاء کی طرف سے حل من مبارز یا حسین، حسین کوئی بچہ ہے؟ اگر بچہ ہے تو جنگ کے لیے بھیجو، ندا آتی جا رہی. میرے مولا کے پاس انصار نہ رہے، اولاد نہ رہی، صرف تنہا اپنی ذات. اور میرا مولا اپنی ذات کا آخری امتحان دینے کے لیے تیار. باقی تمام امتحانات ہو چکے. مال دنیا مولا حسین کے پاس اسی دن ہی ختم ہو چکی جب کربلا میں پہنچے. بچے عصر عاشور تک سب کے سب ختم ہو چکے. انصار سب کے سب جو ہے راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں. تمام امتحانات ہو چکے، اب صرف ایک امتحان باقی ہے کہ اپنا سر خدا کی راہ میں پیش کرے. حضرت زینب اولیاء کے پاس تشریف لائے، بہن کو وصیتیں کی. بہن زینب دیکھو، کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر جب میرا لاشے اطہر پامال ہو جائے گا تو زینب دیکھنا تمہیں اسیر بنایا جائے گا. اس وقت زینب دیکھنا بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، نانا کی امت کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. دیکھو زینب، میری ایک چھوٹی سی بچی ہے، یہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے.
اس کو بابا کی یاد نہ آنے۔ زینب تمہاری رضا چھینی جائے گی، صبر کرنا، تم پر تازیانے برسیں گے، صبر کرنا۔ تم کوفہ و شام کی شہزادی رہ چکی ہو، تمہیں اسی بازار میں لے کر جائیں گے بلوائے عام کے اندر۔ زینب صبر کا دامن مت چھوڑنا، امت کے لیے بددعا نہ کر دینا۔ ایک دفعہ جناب زہرا، روایتوں میں آتا ہے، جناب زہرا تسبیح پڑھتے ہوئے نماز صبح کے بعد نیند کے عالم میں چلی گئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس دن سورج شرمندہ ہو کر جو ہے نکل نہ پایا۔ مولا حسین زینب کو وصیت کر رہے ہیں، تم اسی زہرا کی بیٹی ہو، بے رضا ہو گئی، اگر تو نے بددعا کر دی تو یہ پوری امت تباہ ہو جائے گی، لیکن میری بہن تم صابر حسین کی، صبر کرنے والے حسین کی بہن ہو، کبھی صبر کے دامن کو مت چھوڑنا۔ زینب کو وصیت کرنے کے بعد میرا مولا اپنے بیٹے، بیمار بیٹے جو کہ 2 محرم سے ہی غشی کی حالت میں ہیں، بیمار کربلا کے قیام میں تشریف لاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے جب میرا مولا وصیتیں کرنے کے لیے جناب زین العبا کے جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زین العبا غشی کے عالم میں ہی ہے۔ زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب، زین العبا کو اٹھاؤ، اسے میں نے وصیتیں کرنی ہیں۔ جب حضرت زینب اپنے بھتیجے کے پاس آتی ہیں، زین العبا کو اٹھاتی ہیں، عباد اٹھئیے، بابا آیا، آپ سے آخری ملاقات ہو۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت زین العبا کو ہوش آتا ہے، مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے سامنے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ پھوپھی زینب سے عرض کرتے ہیں، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی فرماتی ہے، بیٹا تیرا بابا ہے۔ بابا عباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ ہر ایک کے جواب میں میرا مولا کہتا رہا، بیٹا قد قتل، قد قتل، قد قتل، بیٹے سب کو قتل کر دیا گیا۔ پروردگار عالم کی جلد عزت و جلال کا واسطہ، عرش و کرسی لوح و قلم کا واسطہ، پروردگار عالم کی جلد 1,24,000 انبیاء کرام کی تحلیل رسالت کا واسطہ، تیری وحدانیت کو پھیلانے کے لیے پروردگار ان انبیاء نے جو مصائب و آلام
اس راہ میں برداشت کی پروردگار ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام امتحانوں کا واسطہ۔ پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ تیرے محبوب ترین بندے ہیں جنہیں ہم اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ پروردگار تجھے اولو العزم پیغمبران الہیہ کا واسطہ۔ پروردگار عالم ان میں سے بھی ایک ان کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی ذات اقدس، جنہیں تمام انبیاء پر تو نے اپنا سردار بنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم اس نبی محتشم کہ اس دین اسلام کی تبلیغ کے اندر 23 سال با مشقت انہوں نے تبلیغ رسالت میں برداشت کی۔ پروردگار اس تبلیغ اسلام میں آنے والی ان مشقتوں کا واسطہ، پروردگار عالم ان مشقتوں پر کیے جانے والے صبر کا واسطہ، پروردگار عالم پنجتن پاک 14 معصومین 12 امام کی امامت کا واسطہ، پروردگار عالم شہدائے اسلام خصوصاً شہدائے کربلا کا واسطہ، پروردگار عالم اسیران اسلام خصوصاً اسیران کربلا کا واسطہ، پروردگار عالم حضرت مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، پروردگار عالم کربلا کے اس میدان میں میرے مولا امام زین العابدین نے اتنے غم سہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 40 سال تک میرا مولا دن رات روتا رہا۔ دن رات الشام کہہ کر روتا رہا۔ میرے اس غیرت مند امام کو کس رونے کا واسطہ، پروردگار اس گریے کا واسطہ جو مولا امام زین العابدین 40 سال تک کرتے رہے۔ پروردگار عالم حضرت علی اکبر نے اپنی ایک چھوٹی بہن مدینہ میں چھوڑ کر آئے۔ حضرت صغرا اپنے بھائی سے آخری لمحات تک ملنے کے لیے تڑپتے رہی اور کہتے رہی کاش میرے بھائی کا چہرہ ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا۔ پروردگار عالم جناب صغرا پر آنے والی ان تمام مصیبتوں کا واسطہ، پروردگار عالم میرے مولا امام حسین نے کربلا کے میدان میں تیری بارگاہ عالیہ میں بہت بڑے بڑے امتحانات پیش کیے۔ پروردگار ان امتحانات پہ میرے مولا کا دل بھی دکھا ہوگا۔ پروردگار جو تکلیف میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے دل اٹھر پر گزری، پروردگار عالم اس غم و عالم کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ عالیہ میں دستبد ہوا ہے۔ پروردگار عالم حاضرین محفل، غائبین محفل، پروردگار جو لوگ خصوصی دعا کے لیے تمنا کر رہے ہیں، پروردگار عالم بالخصوص ذہنی توازن کی درستگی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ پروردگار عالم میرے نوجوان بے روزگار ہیں، پروردگار روزگار کے لیے دعا کی گئی ہے۔ امتحانات میں خصوصی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ان بندوں نے صحت کی اپیل کی ہے، پروردگار انہوں نے تیرے سے صحت کی درخواست کی ہے۔ پروردگار عالم مرحومین کی مغفرت کی، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کی ہے۔ پروردگار عالم بہت ساروں نے بہت ساری حاجتیں بیان کی ہیں جنہیں میں نام لے کر نہیں کچھ بتا سکتا۔ پروردگار عالم جس قسم کی بھی حاجات اپنے دل میں رکھ کر مولا حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کے لیے فرش عزا بچھایا ہے، پروردگار جس کسی نے بھی جانی، قولی، فعلی، مالی جس قسم کی بھی امداد کی ہے، پروردگار اگر کوئی اس کے گھر پر بیمار ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں
اسے شفا کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے اپنے مرحوم کی بخشش کے لیے پروردگار عالم عطیات دیے ہیں، نذرات دیے ہیں، پروردگار عالم کسی خدمت کو انجام دیا ہے، تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے، ہم آنسوؤں کے ساتھ، دل محزون کے ساتھ تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے۔ پروردگار عالم ان کے تمام مرحومین کی مغفرت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کسی نے روزگار کے لیے دیا ہے، پروردگار ان تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہمیشہ میرے سے یہ اپیل کرتے رہتے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ پروردگار عالم میرے اس نوجوان کو جس قسم کے بھی مسائل ہیں، پروردگار عالم علی اکبر کے صدقے میں پروردگار اس نوجوان کے تمام مسائل کو حل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہے، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ایک موذی مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اس ابتلا کو ہم سے جلد از جلد دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اس مرض میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اسے جلد از جلد شفا یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم ایک معصوم بچہ ہے جس کی نظریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، پروردگار عالم ہم نے سنا ہے کہ یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اور میرے پروردگار تو نے ان کی شفایابی ان کے بیٹے کی قمیص سے کی۔ پروردگار عالم آج ہم مولا حسین کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ عالیہ میں دست بدعا ہے، پروردگار اس بچے کی نور نظر کو پروردگار عالم ٹھیک ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کی نور بصارت میں اضافہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس گھرانے نے پروردگار ان مجالس کی، ان محافل کی خدمات کی ہے، پروردگار اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مسافرین بالخصوص جو اس ملک سے دربدر ہوئے پروردگار اپنے ملک سے جو سفر کی حالت میں پروردگار سفر کربلا کا واسطہ دیتے ہوئے ان مسافرین کے لیے دست بدعا ہے، پروردگار انہیں اپنی منزل مقصود پر بحفاظت پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان کو اپنے گھروں میں لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کی حفاظت فرما، دیار غیر میں ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سے ہر لحظہ گناہ اور خطا ہوتے پروردگار مولا حسین کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخشش ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت غریق مغفرت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم اس محافل کے، ان مجالس کے ہمارے بہت سے خادم اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار عالم بالخصوص میرے یونس بھائی، شکور بھائی، پروردگار ایک عرصے تک تیری محافل اور مجالس کے خدمتگار رہے ہیں۔ پروردگار عالم حسین جو ہمارا بچہ تھا، پروردگار ان محافل اور مجالس کا خدمتگار تھا، پروردگار ان محافل اور مجالس کے صدقے میں ان تمام بچوں کی ارواح کو قبور میں سکون عطا فرما۔ پروردگار عالم محمد اور آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ بروز قیامت ہم سب کو محمد اور آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو آل محمد کی شفاعت سے بہربر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عدد سید الشہداء۔ بس آخری چند لمحات، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، میرا مولا کچھ لہجوں کے لیے آپ کا مہمان ہے، اس کے بعد نہ معلوم کیا اگلا سال ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، ہم مولا حسین پر اپنے آنسو بہانے کے لیے آ سکے نہ آ سکے، آج آخری موقع سمجھ کر اپنے مولا کو گریہ کر لیجئے، کیونکہ یہ گریہ کے آنسو
صرف گریے کے آنسو نہیں ہے، کل حضرت زہرا، جناب زہرا آپ کے لیے دست بدعا ہوں گی کہ میرے مولا میرے حسین پر رونے والوں کی جب تک شفاعت نہیں کرے گا اس وقت تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی۔ میرا مولا حسین چند لمحات کا مہمان ہے، آزادانہ نے سید الشہداء چند لمحات ہیں۔ میرے مولا حسین کے بارے میں لکھتے ہیں جب وصیت کر کے میرا مولا جنگ کے لیے تیار ہو رہا تو اپنے اوپر رسول اللہ کی امامہ رکھا، رسول اللہ کی قبا پہنی، تلوار حیدری کو اپنے ساتھ حمائل کیا، اور جب گھوڑے پر تشریف لے ذوالجناح پر آنے کی باری آئی تو آج صبح سے لے کر شام تک جو سوار ذوالجناح پر سواری کرتا میرا مولا خود اسے تیار کرتا، خود اسے جو ہے ذوالجناح پر سوار کرتا، ابھی تک سوار کرتا ہوا تھا۔ جب غریب کی باری آئی ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا، ایک طرف بائیں طرف دیکھا، ایک آس بھری اور فرمایا ابھی سے غریب حسین کو سوار کرنے والا کون ہے؟ جناب زینب اولیاء آگے بڑھی، مولا کوئی ہو نہ ہو تیری غریب بہن موجود ہے، میں سوار کراؤں گی۔ فاطمہ کی بیٹی آگے بڑھی، فاطمہ کے لال کو سوار کیا، ایک دفعہ ایڑ لگانی چاہیے۔ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، فرمایا ذوالجناح کیا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ ذوالجناح نے اپنی نگاہیں نیچی کی جیسے زبانی میں کہہ رہا ہو مولا میری کیا جرات کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دوں، مولا قدموں کی طرف نظر کیجئے۔ جب میرے مولا نے ذوالجناح کے قدموں کی طرف نگاہ کی، ایک ننھی بچی ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ ذوالجناح آج صبح سے لے کر شام تک جس کو بھی تو میدان کارزار میں لے کر گیا وہ واپس ہی نہیں آیا۔ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے مظلوم امام نے ذوالجناح سے نیچے آ کر اپنی بیٹی سکینہ کو آخری دفعہ اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹی کو وصیت کی، سکینہ دیکھو آج آخری دفعہ بابا کے سینے پر سو رہی ہو، آئندہ بابا کے سینے پر سونے کی ضد مت کرنا۔ سکینہ بابا کے بعد تمہاری بالیاں چھینی جائیں گی، تمہیں تماچے پڑیں گے، سکینہ پر دعا مت کرنا۔ قصہ مختصر، میرا پیاسا امام ذوالجناح پر سوار ہوا، فوج اشقیاء کے درمیان پہنچا، حجت خدا تھا۔ ایک دفعہ فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی حسین غریب کی مدد کرنے والا ہے؟ جب آواز نہ آئی تو ایک شقی نے کہا حسین یا بیعت کر لو یا بیعت کر لو یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو
یبایع مثلہ کہ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں اپنی گردن دے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر نانا کا دین حسین کی گردن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو آؤ اے تلواروں، اے نیزوں، حسین پر برس پڑو. اور حسین نے ایسی جنگ کی